امت مسلمہ کے لیے بڑی خبر، پاکستانی سال بھی فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب کا فریضہ حج محدود کرنے کا فیصلہ، صرف سعودی شہریوں اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب کا حج کا اعلان قابل تحسین ہے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے 60,000 سعودی اور غیر سعودی عازمین کا حج کرنا اللہ کی رحمت کا سبب ہوگا۔ کورونا کے باعث سعودی حکومت کے فیصلے کی تائید کی۔ سعودی حکومت نے جو یہ کام کیا ہے تو پاکستانی جو ہے نا حج بھی نہیں ادا کر سکتے، اور باقی جو ہم پہ ایک فرض ہے تو وہ بھی ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ساری دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ حج پہ جائیں، تو ایک طرف سے یہ بہتر بھی ہے، دوسری طرف سے یہ اگر دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے مطلب یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی اللہ کا گھر ویکھیے، اتنے زیارتیں کریے، تو پھر یہ کام خراب ہے جی، تو ہوں کی کریے دسو نا۔ پاکستانی شہریوں نے سعودی حج پالیسی مسترد کر دی، کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حج کی اجازت دی جانی چاہیے۔ امت مسلمہ کی سعودی عرب سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ پنجاب حکومت کا 2600 ارب روپے حجم کا بجٹ تیار، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1200 ارب روپے رکھنے کی تجویز، خصوصی بازاروں کے لیے 90 ارب روپے کی سبسڈی دیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صوبائی بجٹ میں شہریوں کی ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے بجٹ کا جائزہ، ہر شعبہ زندگی کو سہولت فراہم کرنے کا حکم، کورونا کے باعث ہیلتھ کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کا بجٹ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ارکان کا اعتماد میں لیا جائے گا۔ بجٹ منظور کرانے سے متعلق حکمت عملی بھی طے ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پارٹی قائد سے ٹیلی فونک رابطہ، وفاق اور پنجاب کے بجٹ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ پارٹی قائد کی عوام دشمن بجٹ کی منظوری روکنے کی ہدایت۔ احسن اقبال کا تنخواہوں میں 20 سے 30% اضافے کا مطالبہ، لیگی رہنما احسن اقبال کی وفاقی بجٹ پر تنقید، کہتے ہیں ملک کی عوام بدترین مہنگائی کا شکار ہے، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں 300 گنا اضافہ ہوا۔ آج سمجھ آئی بجٹ میں صنعتکاروں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، صدر وفاقی ایوان ہائے صنعت و تجارت ناصر حیات مگو نے بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا، کہتے ہیں پہلے بجٹ سمجھ نہیں آیا اس لیے سب اچھا لگا۔ عوام دشمن وفاقی بجٹ کو مسترد کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع، قرارداد ہینا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ مسلم لیگ نون کی ارکان سے بدتمیزی کے خلاف مذمتی قرارداد بھی جمع۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات۔ گورنر کی عوام دوست وفاقی بجٹ پر مبارکباد، کہتے ہیں سیاسی مخالفین وفاقی بجٹ کے اعداد و شمار پڑھے بغیر ہی تنقید کر رہے ہیں۔ حکومت کا عوام کے لیے نو ریلیف، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور، چکن 277 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا رہا، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ موبائل صارفین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا موبائل کالز، انٹرنیٹ ڈیٹا اور SMS پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ حکومتی فیصلے پر لاہوری خوش، نوجوان PTI حکومت کے گن گانے لگے۔ ہر کسی کی دہائی، شہر میں گرمی کا پارا ہائی، درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں محصور، محکمہ موسمیات کی رات کو شہر میں بادلوں کے داخلے کی پیش گوئی۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ،
عوام دوہرے عذاب میں مبتلا. شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 6 سے 8 اور نواحی علاقوں میں 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. پنجاب حکومت کا ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ. اضلاع میں ڈور ٹو ڈور اور ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سمیت دیگر تجاویز پر غور. فیصلہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا. پی ایچ اے ملازمین کی کورونا ویکسینیشن کے لیے سینٹر قائم. شادمان میڈیکل سینٹر میں پی ایچ اے ملازمین کے لیے کورونا ویکسینیشن کا آغاز. ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی کا کہنا ہے 30 جون تک مرحلہ وار ملازمین کی ویکسینیشن مکمل کر لی جائے گی. کورونا کے حملوں کی شدت میں کمی. لاہور میں ایک دن میں 98 نئے کیس رپورٹ. مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. صوبے میں 204 افراد موذی وائرس میں مبتلا. محکمہ صحت کی مجرمانہ غفلت. کینسر کے مریض در بدر. چھاتی کے سرطان کی دوا سرکاری اسپتالوں میں نایاب. مرض میں مبتلا خواتین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں. مریض پریشان. وزیر اعلیٰ سے دوا کی دستیابی یقینی بنانے کی اپیل. NLE امتحان نامنظور. گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس الائنس کے طلبہ امتحان کی شرط کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. طلبہ کا PMC کے نائب صدر کو عہدے سے ہٹانے اور NLE کی شرط واپس لینے کا مطالبہ. پنجاب کے ایم ایس صاحبان نے اسپتال حاضری کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. 17 تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں کے ایم ایس اسپتالوں سے غیر حاضر. لاہور رنگ نے رپورٹ حاصل کر لی. 24 گھنٹوں میں وضاحت طلب. محکمہ پرائمری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ پنجاب کے احکامات نظر انداز. CEO ہیلتھ لاہور کے آفس میں درجنوں ملازمین جنرل ڈیوٹی پر تعینات. مفت تنخواہیں بٹورنے لگے. پنجاب میں بیوروکریسی کام کرنے سے گریزاں. ڈویژنل کمشنرز کا دفاتر سے غائب رہنا معمول. ڈویژنل کمشنرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے صوبے کے امور تاخیر کا شکار ہیں. مراسلہ جاری. واسا گنج بخش ٹاؤن میں ڈیزل چوری کا معاملہ. انارکلی سب ڈویژن کے خلاف متعدد انکوائری زیر التوا. معمولی تنخواہ لینے والے افسران کروڑ پتی بن گئے. لاہور رنگ دستاویزات سامنے لے آیا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس. کمشنر نے شہر سے تمام غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کی ڈیڈ لائن طلب کر لی. 7 روز میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ. ایوان عدل سے ملحقہ سڑک پر لگے 1 وے روڈ بلاکرز خراب. روڈ بلاکر سے گزرنے والی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے. شہریوں کا اعلی حکام سے روڈ بلاکرز کی مرمت کا مطالبہ. سٹی ٹریفک پالیسی چالان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف ان ایکشن. 53 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی دھر لی. 25,000 سے زائد کا جرمانہ. گاڑی تھانے میں بند کرا دی. 1 وے ٹریفک کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن. 3 روز میں 6,000 سے زائد گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے چلان. 146 ڈرائیورز کے لائسنس بھی معطل. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی. جعلی دودھ کی سپلائی ناکام بنا دی. ملتان روڈ پر دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ. 4,000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا. دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹ کی ملاوٹ پائی گئی. اداکارہ میرا کے پلازے پر قبضے کا معاملہ. پولیس نے میرا کے کہنے پر 2 روز میں 4 مقدمات درج کر لیے. مقدمات تھانہ ڈیفنس میں میرا کی والدہ شفقت زہرا کی مدعیت میں درج کیے گئے. لیگی رہنما خواجہ آصف کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر. جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز علی 16 جون کو سماعت کریں گے. عدالت کی خواجہ آصف کے وکیل کو مزید دلائل دینے کی ہدایت.
وفاقی وزیر خسرو بختیار اور ان کے بھائی کے خلاف تحقیقات مکمل کرنے کی درخواست پر سماعت۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ ایڈمن جج شیخ سجاد احمد نے کیس پر سماعت کی۔ جہانگیر ترین کی شوگر مل سمیت دیگر ملز کو بھجوائے گئے FBR نوٹسز کے خلاف تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن کے شوکاز نوٹس بھیجے گئے، فیصلے کا متن۔ پولیس کی جانب سے شوہر اور بھائی کو غیر قانونی حراست میں لینے کا معاملہ، عدالت نے SHO ہربنس پورہ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ میں 63 سال پرانے زمین کے تنازع کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کو شہری سے 1958 میں الاٹ کی گئی زمین واپس لینے کا حکم۔ جسٹس انوار حسین نے پنجاب حکومت کی نگرانی اپیل پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ کے افسران سرکاری زمین واگزار کرانے کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار منصور قاضی کی ہربنس پورہ میں کارروائی۔ 2 کنال 18 مرلے سرکاری زمین واگزار۔ چیف انجینئر LDA عبدالرزاق چوہان تبدیل، مظفر حسین کو چیف انجینئر LDA تعینات کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے احکامات جاری کر دیے۔ ضلعی انتظامیہ ڈینگی کے تدارک کے لیے سرگرم۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد کا UC 81 کا دورہ۔ کنسٹرکشن سائٹ سے ڈینگی لاروا برآمد، 1 شخص گرفتار، مقدمہ درج۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کی ترقی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ نجی ہوٹل میں ویمن کانفرنس کا انعقاد۔ فردوس عاشق آوان کی شرکت، کہتی ہیں قیام پاکستان کی طرح استحکام پاکستان میں بھی خواتین کو فاطمہ جناح کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت میں ملک درست سمت میں چل رہا ہے۔ جدید دور میں بدلتے کاروباری تقاضے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی کی 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس اختتام پذیر۔ کانفرنس میں 130 سے زائد ریسرچرز نے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ ڈائریکٹر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز احسان بھٹا کا 44 کامن کے افسران کے ہمراہ شیخوپورہ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر جویا نے استقبال کیا، ہرن مینار کی سیر بھی کرائی۔ اسکول کا راستہ دکھانا ہے، مشقت کی اذیت سے بچانا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر اور 1 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کرنے پر مجبور ہیں۔ معصوم بچوں سے مشقت کروانا مجرمانہ فعل، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ کہا، قوم کے نونہال سے مشقت لینے کی لعنت سے چھٹکارا دلا کر دم لیں گے۔ چائلڈ لیبر کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد۔ صوبائی وزیر اعجاز عالم آکسٹن، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد، ڈپٹی کمشنر کی شرکت۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے تجاویز طلب کی۔ چڑیا گھر میں شیرنی کے نوزائیدہ بچوں کی حالت خراب، ویٹرنری ڈاکٹرز کی زیر نگرانی نگہداشت جاری۔ شیرنی کے ہاں گزشتہ ماہ 3 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ نگہداشت کے لیے ویٹرنری عملہ 24 گھنٹے تعینات۔ انٹرنیشنل پولیو اوورسائٹ ٹیم کے رکن ڈاکٹر کرس کی لاہور آمد۔ پولیو کے ماحولیاتی نمونے منفی آنے پر ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض کو مبارکباد دی۔ ڈاکٹر کرس نے مزار اقبال، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔
اور کورونا کے باعث لگی پابندیوں میں نرمی، ڈبل ڈیکر بس 15 ماہ بعد ایک بار پھر سڑکوں پر رواں دواں۔ واہگہ بارڈر پر چم کشائی کی تقریب کے ٹور سے سروس کا دوبارہ آغاز۔